میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ کی ذات عالی نے مسلمان امت کو، مسلمان قوم کو اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو ساری کائنات پر فضیلت ایسے عطا فرمائی اور ایسا اونچا رتبہ عطا فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے اعلان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے، ایک امت آ رہی ہے۔ جب آپ کے ہاں کسی کی آمد ہوتی ہے، کسی کا جلسہ ہوتا ہے، اشتہار لگتے ہیں فلاں صاحب کی آمد ہے، صدر صاحب آ رہے ہیں، فلاں صاحب آ رہے ہیں، تو ان کے لیے استقبال کی تیاریاں ہوتی ہیں اور ان کے لیے اعلانات بازاروں میں کیے جاتے ہیں۔ لیکن یہ سب چھوٹے، اعلان کرنے والے بھی چھوٹے اور جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے یہ بھی چھوٹے، اور میرے بھائیوں یہ ساری کائنات بھی چھوٹی۔ کوئی ملک سلیمان کا مالک بھی بن جائے تو بھی ساری کائنات بے حیثیت ہے۔ سلیمان علیہ السلام جیسا ملک کسی کو ملا نہ۔ رب هب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسی سلطنت دے میرے رب جو تو نے کبھی کسی کو نہ دی ہو۔ اللہ نے فرمایا چلو ہم نے دے دی، تیرے تابع ساری انسانیت کو کر دیا، جنات والشیاطین کل بناء وغواص، شیطان تمہارے تابع، ہوائیں تمہارے تابع، سخرنا لہ الریح، ہوا تیرے تابع ہو کے چلے، پرندوں کی اور جانوروں کی اور چیونٹیوں کی اور تمام مخلوقات کی زبان ہم نے تجھے سکھا دی۔ علمنا منطق الطیر، کیا حکومت ہے۔ چیونٹی اپنے میدان میں، چیونٹی کتنی بڑی ہوتی ہے، اپنے میدان میں لشکر ابھی دور ہے، چیونٹی حقیر ہے، چھوٹی سی، معمولی سی، اور وہ اپنے بل سوراخ پر کھڑی ہو کے کہہ رہی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، جلدی جلدی اپنے اندر سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں ہلاک نہ کر دے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے پہ سوار اس چیونٹی کی آواز کو سن رہے ہیں۔ فتبسم ضاحکا من قولها، چیونٹی کو بلایا۔ حکومت اتنی زبردست ہے کہ چیونٹیاں بھی مان کے چلتی ہیں۔ چیونٹی کو کہاں حاضر کیا جائے، چیونٹی کو بلایا، ہاتھ پہ رکھا، کیا کہتی ہو؟ اما تعلمین انی نبی عدل، میں عادل حاکم ہوں، یہ تو نے کیا بول کہا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا، میں نے کہا ہے وہم لا یشعرون، کہیں ان کا لشکر بے دھیانی میں نہ ہمیں ختم کر دے، جان بوجھ کے تو آپ ختم نہیں کر سکتے، آپ عادل ہیں، کہیں بے دھیانی میں نہ ہو جائے، ہم حقیر مخلوق نظر نہ آنے والی، کہیں بے دھیانی میں ایسا نہ ہو جائے، میں نے تو پہلے سے آپ کی طرف سے معذرت کر دی۔ تخت دیا، 6 لاکھ کرسیاں سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بچتی تھی، ہوا لے کر اڑتی تھی۔ ملکہ بلقیس کا وفد آیا ملنے کے لیے، 27 میل لمبا سونے کا فرش بچھایا، گھوڑے کا استبل سونے کا تھا، جنات، انسان، تمام کائنات، کوئی بادشاہ ایسا نہیں
جو پرندوں کو بلا کے حاضری لے، لیکن سلیمان علیہ السلام کے ہاں پرندوں کی بھی حاضری ہو رہی، وتفقد الطیر، پرندوں کی حاضری ہو رہی۔ اچھا اب اگلی سنو جو میں کہنا چاہتا تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا جا رہا ہے، لاکھوں انسان جنات آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے، ایک دیہاتی ہل چلا رہا ہے، اس کی آنکھ اٹھی کہ اتنا بڑا تخت، زبان سے نکلا لقد اوتی آل داود ملکا عظیما، ارے بھائی آل داود کا ملک کتنا بڑا ہے۔ ہوا نے پیغام پہنچایا، سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اتار دیا، کہا اتار دو تخت کو، تخت سے اترے، دیہاتی کے پاس چل کر گئے، کہا بھائی تو نے جو کہا ہے سن لے، میری بات سن لے، ان تصبیحۃ فی صحیفتک او فی صحیفۃ المؤمن خیر من ملک آل داود فإن تصبیحۃ لا تفنا وملک آل داود یفنا، کہ تو ایک دفعہ سبحان اللہ اگر کہہ دے، یا کوئی مسلمان ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دے، تو یہ ایک سبحان اللہ میرے سارے ملک سے زیادہ قیمتی ہے، میرا ملک مٹ جائے گا، میرا ملک مٹ جائے گا، سبحان اللہ نہیں مٹے گا۔ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے ما من عبد مؤمن او قال مسلم یسبح للہ تسبیحۃ، جب کوئی مسلمان کہتا ہے سبحان اللہ، اور یحمدہ تحمیدۃ، یا کہتا ہے الحمدللہ، اور یکبرہ تکبیرۃ، یا کہتا ہے اللہ اکبر، یقین کے ساتھ کہ اللہ پاک، سب تعریفیں اس کے لیے، اللہ بڑا، میرا رازق بھی اللہ، میرا رزق اب غلط نہیں آئے گا کیونکہ اللہ بڑا ہے، مجھے وہ روزی دیتا ہے۔ الا غرس لہ بہا شجرۃ فی الجنہ، اس کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، اسفلھا من ذہب، اس کا نیچا تنا سونے کا ہوتا ہے، اعلیھا من جوہر، اس کے اوپر جواہرات لگے ہوتے ہیں، مکلل بالدر والیاقوت، اس میں موتی اور یاقوت جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ سرافے والے سن لو بھائی، اللہ نے جنت کے درخت ہی لگا دیے، جنت میں سونے چاندی کے درخت لگا دیے۔ ثمارها كثدي الأبكار أحلى من العسل وألين من الزبد إذا جز منها شيء عاد مكانه، اور اس کے پھل ایسے بہترین ہیں، ایسے عمدہ ہیں کہ شہد سے زیادہ میٹھے اور مکھن سے زیادہ نرم، جب کوئی پھل توڑو تو دوبارہ ایک پھل فوراً وہاں لگا دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا ارے تو ان پھلوں کو کھائے گا، نہ ختم ہوں گے نہ فنا ہوں گے، جتنا کھاتا جائے گا چلتا جائے گا۔ ایک سبحان اللہ پر اتنا کچھ اللہ دینے والا ہے، 100 برس اس کے نیچے گھوڑا دوڑتا رہے تو اس سبحان اللہ کے درخت کے سائے کو طے نہیں کر سکتا، 100 برس۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ لا ارا فی الجنت شجرۃ تؤذی صاحبہا، میرا تو خیال ہے جنت میں کوئی پھل تکلیف دینے والا نہیں ہے، کوئی درخت جنت میں تکلیف نہیں ہے، لیکن آپ کے رب نے کہا ہے کہ جنت میں بیریاں ہوں گی اور بیریوں میں کانٹے ہوتے ہیں، اور کانٹے تو ہمیں لگیں گے اور ہمیں اس کی تکلیف ہوگی، اور جنت میں تکلیف کوئی نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ارے بدو سن لے، یخبط اللہ اشواقہا ویجعل مکان کل شوکۃ ثمرہ، انہا تنبت ثم تتفتق عن 72 لونا کل ما فیہا من لون الا علی غیر صاحبہ۔ سنو اے بدو، اس کانٹے کو اللہ اتارے گا اور ہر کانٹے کے بدلے میں ایک پھل لگائے گا، وہ پھل جب پکے گا تو 72 ٹکڑوں میں یوں پھٹے گا، 72 قاشوں میں تقسیم ہوگا، کل لون علی غیر لون صاحبہ، ہر قاش، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ ہوگا،
اور ہر ٹکڑے کا ذائقہ بھی الگ ہوگا. ہاں، ہر ٹکڑے کا رنگ الگ اور ہر رنگ کا ذائقہ الگ اور ہر اس کی لذت الگ. اور جتنا کھاتا چلا جائے گا، دنیا میں کیا ہوتا ہے، پہلا بھوک سے کھایا لقمہ بڑا لذیذ ہوتا ہے اور آخری لقمہ زبردستی اندر اتارتا ہے. لذت مٹ جاتی ہے، پیٹ بھر گیا، لذت مٹ گئی، اب آنکھ چونکہ بھرتی نہیں اس لیے زبردستی کھاتا ہے. لیکن آپ نے فرمایا یجد فی آخر لقمۃ منہا لذۃ لم یجدہ فی اولہ. 1000 برس بھی کھاتا رہے تو آخری لقمے کی جو لذت ہوگی وہ پہلے لقمے سے کہیں زیادہ بڑھتی چلی جائے. اور سخت پیاس لگی روزے میں، روزہ رکھا، پیاس لگی، 1 گلاس پانی پیا، بڑے شوق سے پیا، پھر دوسرا پیا، بڑے شوق سے پیا، پھر تیسرا پیا، تھوڑا سا شوق کم ہو گیا، پھر چوتھا زبردستی پیا، اب وہی مزیدار، اب مزہ نہیں آ رہا. لیکن آپ نے فرمایا پیتا چلا جائے گا، 80 ہزار جام اٹھا کے پیتا چلا جائے گا. وَيَجِدُ فِي آخِرِ شُرْبَةٍ مِّنْهَا لَذَّةً لَمْ يَجِدْهُ فِي أَوَّلِهِ. آخری گھونٹ میں تو جو لذت پائے گا وہ پہلے گھونٹ سے کروڑوں گنا زیادہ ہوگی. تو کیا حیثیت ہے دنیا کی؟ جب کسی بڑی چیز کو دنیا میں لایا گیا تو اعلان کیا گیا. اللہ نے 2 چیزوں کا اعلان کیا اس کائنات میں. جب انسان کو بنایا تو اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا تو اس کا اعلان کیا کہ میں دنیا میں انسان کو بھیج رہا ہوں، یا تو اس عالم دنیا کو، اس کائنات کو، زمین کو، آسمان کو، پتھر کو، پہاڑ کو یہ اعلان سنایا کہ میں انسان بھیج رہا ہوں. اور یا پھر اعلان کیا 2 باتوں کا اور، کہ میں ایک نبی آخر الزمان بھیجنے والا ہوں اور میں ایک امت بھیجنے والا ہوں. اے آدم علیہ السلام، یاد رکھ لے تیری پشت میں ایک نور ہے، تیری پشت میں ایک نور ہے جو تیرے سے چلتا 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 نبی آخر الزمان کی شکل میں ظاہر ہوگا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادے کی پشت میں آتے تو اس کے ماتھا چمکنے لگتا تھا، ماتھا چمکتا تھا. آپ نے فرمایا ان اللہ تخیر القبائل، اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، تمام قبیلوں پر نگاہ دوڑائی، سب قبیلوں کو دیکھا. ہاں، پنجابیوں کو بھی دیکھا، پٹھانوں کو بھی دیکھا، سندھیوں کو بھی دیکھا، بلوچیوں کو بھی دیکھا، عرب کو دیکھا، عجم کو دیکھا، کوئی نہیں پسند آیا. فاختار منہم قریشا، قبیلہ قریش کو پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے قبیلہ قریش کو پسند کیا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نظر انتخاب قبیلہ قریش پر پڑی. فخیر قریشا، پھر قریش کو دیکھا، پھر قریش کو چھانٹا کہ قریش میں کون ہے اس قابل. فاختار بنی ہاشم، پھر قبیلہ قریش میں بنو ہاشم کو چھانٹا. ثم تخیر بنی ہاشم، پھر بنی ہاشم کو چھانٹا، بنی ہاشم کو دیکھا. فاختارنی انا، پھر بنی ہاشم میں مجھے منتخب کیا. میں تم میں سب سے اعلیٰ ہوں، خاندان کے اعتبار سے میں تم میں سب سے اعلیٰ ہوں، حسب اور نسب کے اعتبار سے. آدم علیہ السلام سے یہ ہدایات چلی آ رہی ہیں کہ اے آدم، ایک تیرے پاس امانت ہے جو آگے چلی جا رہی ہے. بیٹے کو وصیت فرما رہے ہیں، اے بیٹا، حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب حضرت شیس علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے. آدم علیہ السلام کے کئی بیٹے تھے جن میں سے شیس علیہ السلام کے پاس جا کر حضور کا سلسلہ جا کے ملتا ہے.
اپنے شیس علیہ السلام کو بلایا، کہا بیٹا تیرے اندر ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی ہے، وہ نہ ہوتی تو تیرا باپ بھی نہ ہوتا، تو اپنے آپ کو بچا کے چلنا، اپنے آپ کو حفاظت سے رکھنا، اس امانت کی قدر کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام نے عرض کیا اب بیان کیا بیٹا بھی باپ سے بڑھ سکتا ہے؟ کہا اے میرے بیٹے ان اللہ اکرم امتہ باشیاء لم یکرمنی بہا، اللہ تعالیٰ نے اس میری نسل کا جو میرا بیٹا ہے، جو میری امت میں، جو میری نسل میں آ رہا ہے، اس کی فضیلت تم کیا پوچھتے ہو؟ اس کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بعض وہ چیزیں عطا فرمائیں جو مجھے بھی عطا نہ کی، اس کی امت کو بعض وہ چیزیں عطا فرمائیں جو مجھے بھی عطا نہ کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدم علیہ السلام کا درجہ جو ہے گھٹ گیا، نہیں، اس امت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں تاکہ یہ امت جان لے کہ ہم دکاندار نہیں ہیں، ہم کاشتکار نہیں ہیں، ہم بازاروں کی زینت نہیں ہیں۔ ہائے ہائے، آج تو بوڑھا بھی دکان پہ بیٹھا ہوا مر رہا ہے، قبر میں پاؤں لٹک چکے ہیں، پھر بھی بیٹھا ہے، کیا کروں بھائی میرا گزارا نہیں ہے، میرا گزارا نہیں۔ اس امت کو پیچھے سے بتایا جا رہا ہے، سنو اے نبی، ہر نبی کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک امت آ رہی، ایک نبی آ رہا ہے، ہر نبی سے یہ عہد لیا جا رہا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے، تمہیں اس کا اتباع کرنا پڑے گا۔ اے میرے بیٹے، اللہ نے جو اس امت کو بعض چیزیں عطا فرمائیں وہ مجھے بھی نہیں عطا فرمائیں، وہ کیا ہیں؟ فرمایا اے بیٹے میں نے ایک خطا کی، جس درخت سے روکا تھا وہ کھا لیا۔ مشہور جو ہے گندم کا دانہ کھایا تھا، لیکن انجیر کو کھایا آپ نے، انجیر۔ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے جو خواب میں انجیر کھائے اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر غم ٹوٹیں گے، کیونکہ آدم علیہ السلام نے انجیر کھائی جس پر جنت سے نکالے گئے۔ ہو سکتا ہے بعض روایات میں گندم کا بھی ذکر ہو، لیکن جو میری نظروں سے گزرا تو انجیر سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ انہوں نے کھایا۔ ہو سکتا ہے گندم کی روایت بھی ہو، مشہور جو ہے۔ بیٹا میں نے ایک خطا کی، پہلی بات مجھے جنت سے نکالا گیا، سب سے پہلے لباس اتار دیا دونوں کا، ينزع عنہما لباسہما، میں نے غلطی کی، اللہ نے میرا لباس اتار دیا۔ اور اس نبی کی امت گناہ پر گناہ کرے گی، اللہ انہیں ننگا نہیں کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ننگا کرنے پہ آ جاتا تو شاید ہمارے تن پہ ایک کپڑا بھی نہ رہتا۔ کتنا کریم ہے وہ رب، کتنا کریم ہے وہ رب۔ اے میرے بیٹے، میرے سے ایک خطا ہوئی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا، لیکن وہ امت گناہوں پر گناہ کرتی چلی جائے گی، لیکن اپنے نبی کی سفارش سے جنت میں داخل ہوتی چلی جائے گی۔ آپ نے فرمایا اتحبون ان تکونوا ربع اہل الجنہ، کیا تمہیں خوشی ہے کہ تم جنت کا چوتھائی ہو، 1/4 تم ہو، باقی دوسری امتیں ہوں؟ انہوں نے کہا جی سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنی مزے کی بات ہے۔ آپ ہمیں اتحبون ان تکونوا شطر اہل الجنہ، تم آدھے ہو اور باقی امتیں آدھی ہوں جنت میں؟ کہنے لگے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، تم آدھے سے بھی زیادہ ہو۔ اہل الجنت 120 صفا ولکم منہا 80 صفا، اہل جنت کی 120 صفیں ہیں، اور 120 صفوں میں سے 80 صفیں تمہاری ہیں، اور 40 صفیں 1,24,000 انبیاء کی ہیں۔ 1,23,999 انبیاء کی امتوں کی 40 صفیں
اور فرمایا میری امت کی 80 صفحے. اعلان کیا جا رہا ہے اے میرا بیٹا اے شیر، میری اور میری بیوی کو جدا کر دیا گیا اس غلطی اور اس خطا پر، لیکن وہ امت ایسی ہے کہ ان کی ہزاروں غلطیاں ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ ان کے میاں بیوی کو آپس میں جدا نہیں کرے گا. اگر آج ہم اللہ کی نافرمانیاں پر یہ سزا ہو جاتی تو کوئی بیوی اپنے گھر میں خامن کے پاس نہ رہ سکتی. ہمارے تو دن رات اللہ کی نافرمانی میں ہے. اور اے میرے بیٹے، میں نے ایک غلطی کی اور میری توبہ کو عرفات میں قبول کیا گیا 40 برس کے بعد، اور وہ امت ہزاروں گناہ کر لے گی، اور جب اس کے ہاتھ اٹھیں گے اور 2 آنسو نکلیں گے، اے اللہ پچھلا تو کر دے معاف، اور آئندہ کے لیے ایسا ہوگا نہیں تو اللہ ان کے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دے گا. ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اے میرے بندے، اگر تیرے گناہ زمین کو بھر دیں، اوپر اٹھیں اور اوپر اٹھیں، خلا کو بھر دیں، خلا کو بھر کے آسمان تک چلے جائیں، زمین سے آسمان تک تیرے گناہ چھا چکے ہوں، اور تو کہے اے اللہ معاف کر دے، تو میں سارے معاف کر دوں گا اور مجھے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ تو نے کیوں کیا ایسا. بلا ابالی، مجھے کون پوچھ سکتا ہے، میں تیرے سارے گناہوں پہ قلم پھیر دوں گا، تو میری طرف آ تو سے. اللہ اکبر. ارے میرے بیٹے، میں نے ایک غلطی کی، اللہ تعالیٰ نے میرے امر کو مشہور کیا، ساری دنیا کو پتا ہے. آدم علیہ السلام نے دانا کھایا اور باہر آئے، اور قرآن میں آیا عصا آدم ربہ فغوا. آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی، بھول ہو گئی. لیکن اے میرے بیٹے، وہ ایسی لاڈلی امت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا. پہلی امت میں اگر کوئی آدمی رات کو زنا کرتا تھا تو صبح دروازے پہ لکھا ہوتا تھا اللہ کی طرف سے اس نے رات کو زنا کیا ہے، اسے قتل کیا جائے. کوئی چوری کرتا تھا تو رات کو لکھا ہوتا تھا کہ اس نے صبح لکھا ہوتا تھا اس نے چوری کی ہے، اس کا ہاتھ کاٹا جائے. کوئی گڑبڑ کرتا تھا، ہاں کوئی ملاوٹ کرتا تھا، کوئی غلط تولتا تھا، کوئی کھوٹ ملاتا تھا تو دروازے پہ لکھا ہوتا تھا یہ کھوٹا ہے، اس پر حد لگائی جائے. لیکن قربان جائیں اس امت پر اور اس نبی پر کہ جس کی طفیل اللہ نے یہ عزت بخشی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے اے رب اجعل حساب امتی الیہ، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے، میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے. اللہ پاک فرمائیں گے کیوں؟ عرض کریں گے یا اللہ میری امت کو شرمندہ نہ ہونا پڑے لوگوں کے سامنے، تو میں خود حساب لے لوں چپکے چپکے، کسی کو ان کے گناہوں کا پتہ نہ چلے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بل احاسبهم بنفسی، بل احاسبهم بنفسی. میں اے میرے نبی سن لے، میں تیرے حوالے بھی ان کا حساب نہیں کروں گا کہ اگر تو نے حساب لیا تو تیرے سامنے تو شرمندہ ہوں گے نا، میں تیرے سے بھی پردہ کر کے ان کا حساب لوں گا تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے، تیرے سے بھی شرمندہ نہ ہونا پڑے. بل احاسبهم بنفسی وسترتهم عنك وسترت علیہم، میں ان پر پردے ڈالوں گا، آپ سے چھپا کے حساب لوں گا تاکہ آپ کو اپنی کسی امتی کے گناہ کا پتہ نہ لگے. ہاں ایسی کریم ذات. اور یہ آدم علیہ السلام سے اعلان ہو رہا ہے، ایک امت چلی آ رہی ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک امت آ رہی ہے، ایک نبی آ رہا ہے. اشتہار آ رہے ہیں، اشتہار آ رہے ہیں. سن لو ایک امت آ رہی ہے، ایک نبی آ رہا ہے. میرے بھائیوں، کس لیے یہ اعلانات کیے جا رہے ہیں؟ کہ یہ بازاروں کی رونق بنیں گے، اور یہ جو ہے دکانوں کی رونق بنیں گے، اور یہ تاجر بنیں گے، اور یہ مال اکٹھے کرنے والے بنیں گے، اور یہ بڑے بڑے بنگلے کھڑے کریں گے. نہیں، اس لیے نہیں. یا شایا،
اے بنی اسرائیل کے نبی شعیب علیہ السلام قم، کھڑے ہو جاؤ، فإنی اوحی علیک، میں تیرے پر وحی بھیجنے والا ہوں، زمین آسمان کو میری وحی سناؤ۔ بنی اسرائیل کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کھڑے ہو جاؤ اور زمین آسمان کو میری وحی سناؤ، میں تجھ پر ایک کلام اتارنے والا ہوں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، آسمان سے وحی اترنی شروع ہوئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام یا سماء اسمعی، اے آسمانوں سنو، ویا ارض انصتی، اے زمین خاموش ہو جا، ایک کوئی بڑی بات اللہ آسمان سے اتارنے والا ہے۔ زمین سنو، اے آسمان سنو۔ میرے بھائیو، زمین آسمان نے تو سنا، آج کا محمدی کلمہ پڑھنے والا نہیں سن رہا۔ کہتا میری دکان کیسے چلے گی اگر میں نبی کے طریقے کو لے آؤں گا؟ بچوں کا پیٹ کہاں سے پالوں گا؟ نبی کے طریقے پر تجارت کروں گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کھڑے ہوئے، آسمان سے وحی آنی شروع ہوئی، زمین سن رہی، آسمان سن رہا، ساری کائنات میں اللہ اس آواز کو گونج ڈال رہا ہے، سنو سنو، ان اللہ یرید ان یقضی شأنا، اللہ اپنی ایک شان کو دکھانا چاہتا ہے، اللہ اپنی ایک شان کو دکھانا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ أَمْرًا أَن يُنَفِّذَهُ، اور اپنے ایک امر کو نافذ کرنا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَجْعَلَ الْآجَامَ فِي الْغَيْطَانِ، صحراؤں کو باغات بنانا چاہتا ہے۔ وَالْأَنْهَارَ فِي الصَّحَارَى، اور نہروں کے صحراؤں میں جال چلانا چاہتا ہے۔ وَالنِّعْمَةَ فِي الْفَقْرِ، اور فقیروں کو بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ وَالْمُلْكَ فِي الرُّعَاةِ، اور بکریاں چرانے والوں کو دنیا کی حکومت دینا چاہتا ہے۔ وَيُرِيدُ أَن يَبْعَثَ أُمِّيًّا مِّنَ الْأُمِّيِّينَ، اور ایک نبی امی بھیجنا چاہتا ہے۔ لَيْسَ بِسَخَّابٍ فِي الْأَسْوَاقِ، جو بازاروں میں بیٹھنے والا نہیں ہے، شور مچانے والا، جو بازاروں میں بیٹھنے والا نہیں ہے۔ وَلَا غَلِيظٍ، جو سخت نہیں ہے، بات بھی کرے تو ماتھے پہ بل پڑ جائے۔ وَلَا فَظٍّ، اور اس کی بات میں درستگی نہیں، سخت نہیں، نرم اخلاق والا۔ لا یقول الخنا، بدگوئی نہیں کرتا، واہیات بات نہیں کرتا، اس کی زبان پاک ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، یہ وہ نبی ہے جس کی زبان کا ایک ایک بول میری وحی کے ساتھ چل رہا ہے۔ اے شعیب اعلان کرو، اعلان، اور شعیب علیہ السلام بولتے جا رہے ہیں، اوپر سے آ رہا ہے، وہ زمین آسمان کو سنا رہے ہیں، آسمان بھی سن رہا ہے، زمین بھی سن رہی ہے، ساری کائنات سن رہی ہے، اعلان ہو رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی آسمانوں سے آ رہا ہے۔ نبیا من الامیین ابعثہ بشیرا ونذیرا، جو خوشخبریاں دے گا اور ڈرائے گا۔ اللہ کی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے کملی والے کھڑے ہو جاؤ اور میری بڑائی بیان کرو۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین، اے کملی والے کھڑا ہو اور میری بڑائی بیان کر، میں تیری حفاظت کرنے والا ہوں، میں ہوں تیرا حفیظ، میں ہوں تیرا حفیظ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی آپ نے فرمایا یا خدیجہ اطوی الفراش فإنہ لا راحت بعد اليوم، اے خدیجہ میرا بستر لپیٹ کے رکھ دے، آج کے بعد سے میری راحت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ لیکن امت دنیا میں راحت چاہتی ہے، امت دنیا میں محلات بناتی ہے، امت دنیا میں بڑے بڑے مکانوں کے نقشے بناتی ہے اور بڑی بڑی دکانیں بناتی ہے۔ نبی کہتا ہے میری راحت کا زمانہ دنیا میں نہیں ہے، آخرت ہے، اور امت کہتی ہے ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، ہم فرعون جیسے محلات بنائیں گے، ہمیں اور حضور سے کوئی نسبت نہیں ہے، ہمیں اپنے آقا سے کوئی نسبت نہیں ہے۔ معاف کرنا بھائی، میں اپنے کو بھی آپ کے ساتھ شامل کر کے کہہ رہا ہوں، کہیں یوں نہ سمجھنا کہ ہمیں کہہ رہا ہے، نہیں، میں سب سے آپ کو خود کو بھی کہہ رہا ہوں، خود کو بھی کہہ رہا ہوں۔
اور وہ ایسا متواضع ہوگا لو یمر علی السراج لم یطفئ من سکینتہ، میرا وہ نبی اتنا متواضع ہوگا اگر وہ چراغ پر بھی پاؤں رکھ دے تو اس کے پاؤں میں اتنی تواضع ہوگی کہ چراغ بھی نہیں بجھے گا. اور میرا نبی اتنی تواضع کے ساتھ زمین پر چلے گا لو یمر علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمیہ، اگر میرا وہ نبی خشک لکڑیوں پر بھی چلے گا تو اتنی تواضع اور عاجزی سے چلے گا کہ اس کے پاؤں میں آنے والی لکڑی کے چٹکنے کی آواز بھی نہیں آئے گی. ہماری طرح نہیں اکڑ اکڑ کے پاؤں رکھے گا، میں بڑا سیٹھ ہوں. انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، ارے میرے بھائی نہ تو پہاڑوں سے اوپر جا سکتا ہے اور نہ تو زمین رب کی پھاڑ سکتا ہے. پیٹ تیرا پیشاب پخانے سے بھرا ہوا ہے تو کس بات پر اکڑ کے چلتا ہے؟ اللہ پیٹ کو چلا دے تو بیت الخلاء پہ بیٹھا نظر آئے گا، اور اللہ پیشاب کو چلا دے تو بیت الخلاء کے چکر لگائے گا، اور اللہ تیرے پیٹ کو بند کر دے تو چیخ و پکار تیری سارا گھر سنے گا. تو کس بات پہ اکڑتا ہے؟ ایسا اونچا رسول ایک مرتبہ آپ نے کہہ دیا جبرائیل والذی نفسی بیدہ ما امسا لآل محمد کفۃ من صدیق ولا صفۃ من دقیق. اے جبرائیل، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، آل محمد کے گھر میں ایک مٹھی آٹا نہیں جس کی روٹی پک سکے. بھوک ہے بھوک. اللہ کی خیرت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ زمین پہ اترتا چلا ہے. فنزل اسرافیل علیہ السلام اترے، ہاتھ میں تھال ڈھکا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا. یا رسول اللہ ان ربک سمع کلامک، آپ کا رب آپ کی بات سن چکا ہے اور مجھے بھیجا ہے. آج سے پہلے اسرافیل کبھی زمین پہ نہیں آیا، یہ پہلا موقع ہے کہ اسرافیل کو زمین پہ بھیجا جا رہا ہے. جاؤ ہمارے نبی کے پاس. وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض وامرنی ان اعرض علیک ان اسیر معك جبال تہامة ذهبا وفضة وزمردا ویاقوتا فعلت عبدا رسولا او ملکا رسولا عبدا نبیا او ملکا نبیا. اور میرے رب نے کہا ہے میرے حبیب سے کہو یہ لو ساری کائنات کے خزانوں کی کنجیاں میں تیرے ہاتھ میں دیتا ہوں، اور مجھے کہو تو میں سارے پہاڑ سونا چاندی زمرد اور یاقوت کے بنا کر تمہارے دائیں اور تمہارے بائیں چلاؤں گا. اسیر معاکا، جدھر کو چلیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور آپ کے ساتھ ساتھ بہیں گے. سب کو دو، سب کو کھلاؤ، فاطمہ کو بھی دو، علی کو بھی دو، حسن کو بھی دو، حسین کو بھی دو جو بھوک سے روتے ہیں اور جن کی ساری ساری رات روتے گزرتی ہے، اور فاطمہ کو دو جس کے جسم پہ کپڑا نہیں ہے تن ڈھانپنے کو، اور علی کو دو جس کی بھوک کی وجہ سے آنکھیں اندر کو دھنس چکی ہیں، اور ایک ابو جہل کو بھی دے دو کہ لالچ میں اسلام لے آئے گا، اور ابو لہب کو بھی دے دو کہ لالچ میں اسلام لے آئے گا. ساری کائنات سونا چاندی بنا دوں، لے لو میرے نبی لے لو. بادشاہی چاہتے ہو یا میری غلامی چاہتے ہو؟ کہا لا بل نبی عبدا. اے اسرافیل واپس چلا جا اور خزانوں کی چابیاں دے دے میرے رب کو اور کہہ دے کہ تیرا حبیب کہتا ہے میں تیری غلامی چاہتا ہوں، میں بادشاہی نہیں چاہتا. ایسا نبی اعلان ہو رہا ہے، ساری کائنات میں اعلان ہو رہا ہے آ رہا ہے تمہارے پاس ایک نبی آ رہا ہے اور ایک امت آ رہی ہے. ایک امت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے نبی انی باعث من بعدک امتا، اے عیسیٰ میں تیرے بعد ایک امت کو بھیجنے والا ہوں، ایک امت تیرے بعد آنے والی ہے. اور وہ امت ایسی ہے
کہ جب تنگی آئے گی تو صبر کریں گے. ہاں اللہ تو یوں کہہ رہا ہے تنگی آئے گی تو صبر کریں گے, حرام نہیں کھائیں گے, صبر کریں گے, روکھی سوکھی کھائیں گے, حرام نہیں کھائیں گے, صبر کریں گے. اور جب خوشحالی آئے گی تو میرا شکر ادا کریں گے, سرکش نہیں بن جائیں گے, سرکش نہیں بنیں گے, میرا شکر ادا کریں گے. لیکن میرے بھائیوں ہائے کاش, ہائے افسوس کہ یہ امت جب تنگی آئی تو حرام میں گئی, اور جب پیسہ آیا تو متکبر بنی. اعلان ہو رہا ہے, اے شایا نبی آ رہا ہے, نبی بشیر و نذیرا, بشیر ہے نذیر ہے. اسددہ بکل امر جمیل, میں ہر عمدہ چیز اسے عطا کروں گا. اہب لہ کل خلق کریم, عمدہ سے عمدہ اخلاق اس کے اندر پیدا کروں گا. اجعل السکینۃ لباسہ, وقار اس کا لباس ہوگا. وقار, آپ جب بیٹھے ہوتے تھے تو صحابہ فرماتے تھے آپ کی ہیبت کی وجہ سے ہم آپ کو آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکتے تھے. حضرت عمرو بن عاص فرماتے ہیں اللہ کی قسم اگر کوئی مجھ سے کہے بتاؤ حضور کا حلیہ کیا تھا تو میں نہیں بتا سکتا. ما ملأت عینی منہ, اللہ کی قسم میں نے کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کے نہ دیکھا, آنکھ بھر کے نہ دیکھا. اجعل السکینۃ لباسہ, وقار آپ کا لباس ہوگا. والبر شعارہ, اور نیکی آپ کی نشانی ہوگی. والتقوی ضمیرہ, اور تقوی آپ کے اندر میں اترا ہوا ہوگا. تقوی آپ کا ضمیر ہوگا, تقوی آپ کا ضمیر ہوگا. اور تقوی پر ہی اللہ کے سارے وعدے ہیں. والحکمت منطقہ, اور آپ کی ایک ایک بات حکمت ہوگی. اوتیت جوامع الکلم, مجھے میرے رب نے حکمتوں کے خزانے دے دیے, حکمتوں کے خزانے دے. والصدق والوفاء طبیعتہ, سچائی اور وفائی اس کی طبیعت ہوگی, اس کی طبیعت ہوگی. والعفو والمعروف خلقہ, اور درگزر کرنا اور معاف کرنا اس کے اونچے اخلاق ہوں گے. والعفو والمعروف طبیعتہ, معاف کرنا درگزر کرنا اس کے عمدہ اخلاق میں سے ہوگا. والعدل سیرتہ, انصاف اس کی سیرت ہوگی. عدالت اس کی سیرت ہوگی. عدالت کو لے کر چلے گا, انصاف کو لے کر چلے گا, ساری کائنات کو انصاف سے بھرے گا. والعدل سیرتہ, عدل پر چلے گا. یوں نہیں کہے گا یہ میرا بیٹا ہے, یہ میرے قریب ہے, چاہے ظالم ہے اس کی مدد کرو, نہیں, عدل پر چلے گا. قبیلہ قریش کی عورت چوری کرتی ہے, آنے کا ہاتھ کاٹو. ان کا قریش کی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے, سفارش کرو. اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کے لے جایا جا رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. آپ نے فرمایا اسی بات نے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیا. اگر میری بیٹی, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اگر میری بیٹی بھی یہ کرتی تو میں اس کے ہاتھ کٹوا دیتا. والعدل سیرتہ, عدل ان کی سیرت ہو. والعدل سیرتہ, والحق شریعتہ, اور ان کی شریعت حق ہوگی. والہدی امامہ, ہدایت کے امام ہوں گے. والاسلام ملتہ, اسلام ان کا مذہب ہوگا. واحمد اسمہ, اور نام اس کا احمد ہوگا. اعلان ہو رہا ہے, اشتہار چھاپے جا رہے ہیں, اعلان ہو رہا ہے. سنو بھائی, اے نبی و زمین آسمان کو سناؤ. اہدی بہ بعد الضلالہ, میں اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام کروں گا. اعرف بہ بعد النکرہ, میں اس کے ذریعے سے اپنی ذات کی پہچان کراؤں گا. ارفع بہ بعد الحمالہ, اس کے ذریعے سے لوگوں سے تنگیوں کو اٹھا دوں گا اور انہیں آسان مذہب عطا کروں گا اور انہیں صاف سیدھا مذہب عطا کروں گا. اکثر بہ من القلہ, ان کی کمیوں کو زیادتی میں تبدیل کروں گا. اغنی بہ بعد العیلہ, اور میں ان کے فقر اور فاقے کو مال میں تبدیل کروں گا. اجمع بہ بین قلوب متفرقہ,
وَأَهْوَاءٍ مُتَشَتِّتَةٍ، میں اس کے ذریعے سے مختلف دلوں کو جوڑوں گا، مختلف خواہشات والوں کو جوڑوں گا اور مختلف قوموں کو جوڑوں گا۔ وَأَسْتَنقِذُ بِهِ فِئَامًا مِنَ النَّاسِ مِنَ الْحَلَقَةِ، اور میں اس کے ذریعے سے بے شمار لوگوں کو دوزخ کے عذاب سے نجات دوں گا۔ اعلان ہو رہا ہے ایک نبی آ رہا ہے، ایک نبی آ رہا ہے، ایک امت آ رہی ہے، ایک امت آ رہی ہے۔ یہ اعلان کیوں ہے اور یہ کیوں بتلایا جا رہا ہے میرے بھائیوں؟ یہ اس لیے بتلایا جا رہا ہے کہ یہ نبی سب سے اونچا اور یہ امت سب سے اونچی، اور جب آپ اپنی مادر شکم میں آئے، ماں کے پیٹ میں جب آئے، تو ساری کائنات کے بادشاہوں کے تخت جب صبح دیکھے گئے تو الٹے پڑے تھے، ساری کائنات کے بادشاہوں کے تخت الٹے پڑے تھے، اور اس دن تمام بادشاہ گونگے ہو گئے۔ ایک دن کوئی بادشاہ اپنی زبان سے ایک بول نہیں بول سکا، سب بادشاہ گونگے ہو گئے، اور جانوروں میں خوشخبریاں سنائی گئیں، اور ایک سمندر کی مچھلیوں نے دوسری سمندر کی مچھلیوں کو خوشخبریاں سنائیں کہ آج وہ وجود میں آیا جس کے ذریعے سے عالم میں روشنی پھیلے گی، اور جس کے ذریعے سے اندھیرے نور میں تبدیل ہوں گے، اور جس کے ذریعے سے گمراہیاں دور ہوں گی۔ آج وہ دنیا میں آیا، آج اس کے آنے کی ابتدا ہو گئی، اور جب آج وجود میں آئے اور عالم دنیا میں قدم رکھا اور ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو کمرے سے نور نکلا اور آسمان تک پھیلتا چلا گیا، اور کسرا کی وہ آگ جو 1000 سال سے جل رہی تھی ایک دم بجھ گئی، اور کسرا کے محل کے 14 کنگرے طلاق سے گرے، اور اس سے بڑے پادری نے خواب دیکھا کہ بڑے بڑے دریائے فرات خشک ہو گیا ہے، اور اونٹ عربی جو ہیں ایرانی گھوڑوں کو پھینسے ہوئے لے جا رہے ہیں، اور وہ حیران پریشان، اور صبح مکے کی گلیوں میں اور حرم شریف میں ایک یہودی چیخ رہا ہے، ارے بتاؤ آج کوئی قریش میں لڑکا پیدا ہوا ہے، ارے بتاؤ آج کوئی قریش میں لڑکا پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا فلاں آدمی کا لڑکا پیدا ہوا ہے۔ کہنے لگا اس کا باپ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ انہوں نے کہا باپ زندہ ہے۔ کہنے لگا میں اس کا نہیں پوچھتا، کوئی ایسا بچہ بتاؤ جو پیدا ہوا ہو اور باپ اس کا مر چکا ہو۔ انہوں نے کہا عبد المطلب کے ہاں پوتا پیدا ہوا ہے۔ کہا ارے مجھے وہ دکھاؤ دکھاؤ۔ بھاگا ہوا دروازے پہ آیا، حضور پاک کو باہر لایا گیا، چہرے سے کپڑا ہٹایا، چیخ نکلی اور زمین پہ گرا اور کہنے لگا یا ویل لبنی اسرائیل قد خرجت النبوۃ منها ورحتم بها یا معاشر قریش واللہ لیسطون بکم سطوة یخرج صوتها من بین المشرق والمغرب۔ یہودی چیخا، کیا کہنے لگا؟ ہائے بنو اسرائیل، آج تمہاری نبوت چھن گئی، اور اے قریش تم ہم سے نبوت کو لے کے چلے گئے، اور اے قریش اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا یہ بچہ تم سے ٹکر لے گا، اور اس ٹکر کی آواز مشرق اور مغرب میں سنائی دے گی۔ سارے عالم میں آپ کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے۔ 1000 برس کی آگ بجھ گئی، کوئی اس کو بجھانے والا نہیں، بجھ گئی۔ نوشیروان پریشان بیٹھا، آگ بجھ گئی، محل کے کنگرے گر گئے، اور وہ کہتا میں نے ایسا خواب دیکھا۔ انہوں نے کہا کسی عالم کو بلاؤ۔ ایک عیسائی عالم کو بلایا گیا، بھائی کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی میں تو اس کی تعبیر نہیں دے سکتا، میرا ماموں رہتا ہے ملک شام میں، میں اس کو جا کے بات کرتا ہوں، شاید وہ کچھ بتا سکے۔ انہوں نے کہا جلدی جاؤ۔ اس کے ماموں ایران سے نکلا، ملک شام میں آیا، اس کا ماموں تھا جس کا نام سطیع تھا، 200 برس سے زیادہ عمر تھی، سکرات میں تھا جب یہ پہنچا، اور پہنچتے ہی اپنا بتایا کہ میں عبد المسیح آیا ہوں۔ آنکھیں کھولی، کہنے لگا بعثک ملک بنی صعصع لارتجاس الایوان وخمود النیران ورؤی الموبقان ورآ ابلا ورآ
ابلا صعابا تقود، تو سن لو فلیسا بابل لفارس بابلا ولیس الشام للسطیح الشاما، تو پھر سن لو کہ ملک بابل بھی فارس کے ہاتھ میں نہیں رہے گا اور ملک شام بھی سطیح کے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اور وہ جو 14 کنگرے گرے ہیں وسیاتی ملوکم و ملکات علی عدد الشرفات وکلما ہوا آت، اور وہ جو 14 کنگرے گرے ہیں نوشیروان کو بتا دے کہ تیری حکومت ٹوٹنے والی ہے اور نبی آخر الزمان کی امت کا امر قائم ہونے والا ہے، اور صرف تیری اولاد میں سے 14 بادشاہ یک بعد دیگرے آ کر ہلاک ہو جائیں گے اور پھر اس نبی کا کلمہ بلند ہو جائے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اس امت کو اللہ پاک نے سب سے بڑی امت بنایا اور اس کے رسول کو اللہ نے سب سے بڑا رسول بنایا، کس وجہ سے؟ کہ یہ امت اپنی جان کی نہ دیکھتی تھی، اپنے مال کو نہ دیکھتی تھی، اپنی ذات کو نہ دیکھتی تھی، یہ امت اللہ کے امر کو لے کر چلتی تھی اور نبی کے طریقے کو لے کر چلتی تھی اور اس پر مرتی تھی اور دین کو لے کر چلنا کام بنایا تھا۔ آپ نے فرما دیا میں آخری نبی، میرے بعد نبی کوئی نہیں، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اوہو، جب آپ معراج پہ تشریف لے گئے، یا اللہ جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما، یہ ابراہیم علیہ السلام کو تو نے اپنا خلیل بنایا اور موسیٰ علیہ السلام کو نے اپنا کلیم بنایا۔ وسخرت لداود الجبال، اور داؤد علیہ السلام کے لیے نے پتھروں کو نرم کیا۔ ولسلیمان الریح، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے نے ہوا کو تابع کیا۔ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَىٰ الْمَوْتَىٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے نے مردوں کو زندہ کیا۔ فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، تو میرے لیے نے کیا بنایا؟ ہاں، آپ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا ارے میرے حبیب الم اعطک افضل من ذلک کلہ، میں نے تمہیں اس سے سب سے اونچا اور افضل رتبہ نہیں دیا کیا؟ اللہ نے فرمایا میرا ذکر تیرے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ لم اذکر الا ذکرت معی، ابن کثیر کی روایت بتا رہا ہوں، لم اذکر الا ذکرت معی، میرا نام آئے گا تیرے نام کے ساتھ، جب تک میرے نام کے ساتھ تیرا نام نہیں ہوگا میرا نام مکمل نہیں۔ ولا تجوز لخطباء امتک، تیری امت کے کسی بیان کرنے والے اور کسی خطیب کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ میری تکبیر کہے اور تیری نبوت کی شہادت نہ دے۔ جب میری کبریائی بیان ہوگی ساتھ تیری رسالت کو بیان کیا جائے گا، اور جب میرا ذکر ہوگا تیرا ساتھ ذکر لیا جائے گا، تیرا ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ وَجَعَلْتُ صُدُورَ أُمَّتِكَ أَنَاجِيلَ يَقْرَؤُونَهَا وَلَمْ أُعْطِ أَحَدًا قَبْلَهُ، اور میں نے تیری امت کے سینوں کو کھول دیا اور ان میں اپنے قرآن کو اتار دیا۔ میرا قرآن تیری امت کا سینہ سنبھال کے چلے گا۔ میں نے پہلی کتابیں کسی امت کے سینے میں نہیں اتاری، لیکن تیری امت کو میں نے یہ شرف بخشا کہ پورا میرا قرآن ان کے اندر میں اتر جائے گا۔ یقرؤونہا، اور وہ اسے دن رات پڑھیں گے، اسے دن رات پڑھیں گے، اور میں انہیں ان للہ اہلین من الناس، اور میں انہیں اپنے گھر والا بناؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ گھر والے ہیں، بھائی اللہ کا تو گھر کوئی ہے نہیں، وہ تو لا مکان کوئی مکان نہیں، شرافت کے طور پر کہہ رہا ہے اللہ کے کچھ گھر والے ہیں۔ یا رسول اللہ، اللہ کے گھر والے کون ہیں؟ فرمایا اہل القرآن، اہل القرآن اہل اللہ وخاصتہ، یہ قرآن والے اللہ کے گھر والے ہیں، قرآن والے اللہ کے گھر والے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا ان فی الجنت نہرن،
اسمہ ریان علیہ مدینۃ من مرجان لہ 70,000 باب من ذہب وفضۃ لحامل القرآن. جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام ریان ہے اور جس کے کنارے پر مرجان کے پتھر کا ایک شہر ہے جس کے 70,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں اور وہ حافظ قرآن کی خدمت میں دیا جائے گا. لے بھائی یہ تیری امت کو دے رہا ہوں. تیرے سے پہلے کوئی امت اس اپنی کتابوں کو سینے میں نہیں لے سکی. میں نے تیری امت کو یہ وقار عطا کیا کہ وہ اس قرآن کو سینے میں اتارتے چلے جائیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے. اور میرے بھائیوں جب یہ قرآن زندہ تھا اور جب یہ قرآن ہائے جب اس قرآن کو سینے میں لیا ہوا تھا میرے بھائیوں معاف کرنا آج ہمارے جیسے مولوی بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں اور حافظ قرآن بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں اور آج کے تاجر بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں اور آج کے کاشتکار اور ذمہ دار بھی دل میں دنیا چھپائے بیٹھے ہیں اور آج کا بچہ اور بڈھا اور مرد اور عورت دل میں دنیا کو چھپائے بیٹھا ہے. جب قرآن دلوں میں تھا تو ساری رات کھڑے ہو کے پڑھتا تھا اور روتا تھا. حضرت زرار ابن زمرہ کنانی فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی کو دیکھ رہا ہوں وَكَأَنِّي أَنظُرُهُ الْآنَ منظر میں اپنی آنکھوں سے آج بھی دیکھ رہا ہوں. حضرت علی کی شہادت کے بعد بتا رہے ہیں, حضرت علی کا بیان کر رہے ہیں وَكَأَنِّي أَنظُرُهُ الْآنَ میں آج بھی اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ رہا ہوں. وَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ اور اس کے آوازیں اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونج رہے ہیں. اور وقت کون سا ہے؟ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُولًا جبکہ رات بھیگ چکی ہے اور اس کے پردے تاریک ہو کر نیچے کو آ چکے ہیں. وَغَارَتْ نُجُومُهُ اور اس کے ستارے ماند پڑ چکے ہیں. رات بیت چکی ہے, لوگ اپنی خواب گاہوں میں سو رہے ہیں اور علی منبر میں کھڑا قرآن پڑھ رہا ہے اور رو رہا ہے اور تڑپ رہا ہے. قابضاً علی لحیتہ اور داڑھی کو ہاتھ میں یوں پکڑا ہوا ہے. یتململ تململ السریم اور تڑپتا ہے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. ویبکی بکاء الحزین اور روتا ہے جیسے غموں کا مارا ہوا روتا ہے. ویقول للدنیا اور دنیا کو کہتا ہے الیہ تغررتی ارے دنیا مجھے دھوکہ دینے آئی. الیہ تشوقتی ارے دنیا میرے شوق میں آئی. الیہ تزینتی ارے دنیا میرے لیے تو زینت بنا کے آئی, میرے لیے زینت بنا کے آئی. الیہ تشوفتی ارے دنیا تو مجھے جھانک کے دیکھ رہی ہے. یہ مختلف روایات کے الفاظ میں نے اکٹھے کر دی. مجھے جھانک رہی ہے, مجھے دیکھ رہی ہے. ہے ہاتھ غری غیری دور ہو جا. قد بتت کی ثلاث میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں. عمر کے قصیر تیری عمر بڑی مختصر. آپ نے فرمایا الدنیا 3 ایام ارے سن لو دنیا 3 دن ہے. یوم مدا ما بیدک منہ شیء ایک دن گزر گیا تیرے پلے کچھ نہیں. یوم غدن ایک کل کا سورج ہے. فلست تدری انت تدرکہ تجھے پتہ نہیں وہ سورج تو دیکھے گا قبر دیکھے گا. ویوم انت فیہ فاغتنمہ تیرے پاس بس ایک دن ہے دنیا کا, تیری زندگی ایک دن ہے جس میں تو گزر رہا ہے. اسی کو قیمتی بنا لے. اور یہ بھی سن لے وَكَمْ مِن مُقْبِلٍ يَوْمًا لَا يُكَمِّلُهُ اور کتنے ہیں جو دن کو گزار رہے ہوتے ہیں لیکن سورج چھپنے سے پہلے قبر میں چھپ جاتے ہیں. وَكَمْ مِن مُسْتَقْبِلٍ لِغَدٍ لَا يُدْرِكُهُ اور کتنے ہی ہیں جو سورج کے طلوع ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ موت کا سورج ان پہ طلوع ہوتا ہے اور ان کو زمین میں غروب کر دیتا ہے. عمروں کے قصیر ارے دنیا تیری عمر مختصر ہے. تو اس قابل نہیں ہے کہ صبح سے لے کر رات تک تجھے سجا کے بیٹھا جائے اور دکانوں پہ بیٹھا جائے اور ایمان کو خراب کیا جائے اور سارا دن ساری رات کمایا جائے. عمروں کے قصیر تیری عمر مختصر. مجلسوں کے حقیر تیری مجلس ذلیل و خوار.
اور گندی سے گندی، تیری کوئی قیمت نہیں، تیری کوئی حیثیت نہیں، تیری کوئی وقعت نہیں، تیری کوئی میرے رب کے ہاں حیثیت نہیں۔ اگر میرے رب کے پاس اس دنیا کی قیمت ہوتی تو سب سے زیادہ مال حضور پاک کو ملتا، اور پھر فاطمہ کو ملتا، اور پھر علی کو ملتا، اور پھر حسن کو ملتا، اور پھر حسین کو ملتا، اور اگر حکومت کوئی اونچی چیز ہوتی تو یزید بادشاہ نہ بنتا اور حسین کا سر نہ کٹتا۔ لوگ یوں کہیں گے بھائی ارے میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کے قرب کی علامت تھی کہ حکومت سے بچایا آل محمد کو۔ انہوں نے کہا آل محمد کو بچاؤ حکومت سے، کہ یہ ذلیل چیز ہے، میں پاک لوگوں کو گندا نہیں کرنا چاہتا، نہیں گندا نہیں کرنا چاہتا۔ کوئی ہے باپ، ارے کوئی باپ ہے جو کہے یا اللہ میرے بیٹوں کو تنگی دے؟ ہر کوئی کہتا ہے میرا بیٹا خوب کمائے، خوب کھائے، اور اللہ کا لاڈلا حبیب ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، یا اللہ آل محمد کی روزی تنگ کر دے، آل محمد کی روزی تنگ کر دے، آل محمد کا رزق گزارے کا کر دے، آل محمد کا رزق گزارے کا کر دے۔ کوئی باپ کہہ سکتا ہے؟ اگر یہ بڑی چیز ہوتی تو سب سے زیادہ آپ کو دی جاتی، آپ کے گھر کو دی جاتی۔ سخت سردی میں باہر نکلے، دیکھا تو حضرت علی ٹہل رہے ہیں۔ ارے ارے بھائی اللہ کے بندے، اس وقت میں کیا کر رہے ہو باہر؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بھوک کی شدت ہے، گھر میں بیٹھا نہیں جاتا۔ آپ کو پتا سردی میں بھوک ہو تو زیادہ سردی لگتی کہ نہیں؟ جب پیٹ میں روٹی ہو تو میدا حرکت میں آتا ہے تو گرمی پیدا ہوتی ہے، جب پیٹ خالی ہو تو میدا بھی ٹھنڈا، اوپر سے بھی ٹھنڈک، سردی زیادہ لگتی ہے۔ آپ نے کہا ارے علی کیا بتاؤں، مجھے بھی بھوک نے گھر سے باہر نکالا ہے۔ آگے گئے تو کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا ارے بھائی میرے ساتھیو یہاں کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ کیا کریں، بھوک گھر میں بیٹھنے نہیں دے رہی تھی، یہاں کے بیٹھ گئے۔ آپ نے کہا اچھا علی یہ جو سامنے کھجور کھڑی ہے نا اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اللہ کا رسول کہتا ہے ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ زمانہ کون سا ہے؟ سردیوں کا، سردی میں کھجور کہاں سے آتی ہے؟ حضرت علی دوڑے ہوئے گئے، کھجور سے کہا کہ بھائی اللہ کا رسول کہتا ہے کھجوریں کھلاؤ۔ پتوں میں سے ٹپ ٹپ کھجوریں گرنے لگی، چادر بھر گئی۔ اللہ قادر ہے، جو حضرت مریم کو کھجوریں کھلا سکتا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم کھجور کو ہلا، کھجوریں میں گراؤں گا۔ کھجوریں ٹپ ٹپ، جھولی بھری، چادر لائے، لوے کھاؤ سب کھاؤ، خود بھی کھایا، ان کو بھی کھلایا، سب کو کھلایا، کچھ بچ گئی جاؤ میری بیٹی کو دے کے آؤ۔ لیکن میرے بھائیوں مسلمان نے سونے چاندی کو معیار بنایا اور سونے چاندی پر اپنی عزت کو تولا، سونے چاندی پر لوگوں کو تولا، سونے چاندی کے کانٹے پر لوگوں کو تولا۔ ارے میرے بھائیوں یہ کانٹے زبانوں میں اٹکیں گے اگر یہ غلط تول رہے ہیں۔ قرطبہ کے شہر میں ایک دکاندار اپنے کانٹے کو توڑ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے کانٹے کو کیوں توڑتے ہو، غلط تولتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر میرا کانٹا غلط ہوتا تو میں دکان کو آگ لگا دیتا، لیکن بھائی میں تو ڈر گیا، آج میں نے وہ منظر دیکھا ہے کہ میں لرز گیا۔ ارے تو نے کیا دیکھا؟ کہنے لگا میرا پڑوسی مر رہا تھا اور اس سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا، سارے کہہ رہے تھے پڑھو پڑھو، وہ کہتا مجھے پڑھا نہیں جاتا۔ ارے کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ کہنے لگا میرے ترازو کا کانٹا میرے حلق میں اتر چکا ہے اور مجھ سے کلمہ نہیں پڑھنے دے رہا۔ آج تو تیرا کانٹا غلط تول کے 4 پیسے کمائے گا، لیکن تیرے ایمان کو موت کے وقت اٹھا کے لے جائے گا۔ دنیا میں مسلمان بن کے زندگی گزاری اور قیامت کے دن کہہ دیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مسلمانوں سے الگ ہو کے اس طرف کھڑے ہو جاؤ۔ مسلمان نے سونے چاندی کو معیار بنایا۔ میرے بھائیوں یہ امت کاروباری نہیں تھی، یہ امت میرے بھائیوں حاکم نہیں تھی، یہ امت میرے بھائیوں اور دوستوں تاجر نہیں تھی اور دکاندار نہیں تھی، یہ امت نبی کے نائب تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نائب تھی کہ یہ امت اب نبی کے کلمے کو لے کر ساری دنیا میں پھرے گی
اور ساری کائنات میں نبی والے کلمے کو پھیلائے گی اور اسی پر مرے گی، اسی پر جیے گی، اسی پر اٹھے گی۔ اس امت کو حضور آپ نے ہجرت کی، ہجرت کر کے جا رہے ہیں، حضور کے جذبات تھے یا مکہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، ہائے مکہ تجھے چھوڑتے ہوئے مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے، ہائے ہائے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تیرے چھوڑ کے نہ جاتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے، یا رسول اللہ آپ کو مکے سے جانے تکلیف ہو رہی ہے؟ فرمایا ہاں مجھے دکھ ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ گھبرائیں نہیں، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن کو اتارا وہ آپ کو مکے دوبارہ واپس لائے گا۔ آپ مدینے کی گلی میں بازار میں جا رہے، ایک قریشی نوجوان کھڑا ہوا شعر پڑھ رہا، شاعر تو گھٹی میں تھے عربوں کی، مکے پر نا مکے کو یاد کر کر کے شعر پڑھ رہا، آپ کھڑے ہو کے سنتے رہے، اللہ اکبر۔ پھر کہنے لگے ارے بھائی نوجوان چپ ہو جا، چپ ہو جا، ہمیں مکہ یاد نہ دلا، یہیں مدینے میں دل لگانے دے، مکہ یاد نہ دلا۔ اور حضرت بلال جو مکے سے ہے نہیں، مکے سے ان کا باپ تو باہر سے آیا، باپ باہر سے آیا، مکے میں آباد ہوا، بلال کا کوئی چاچا تایا ماما مکے میں کوئی نہیں ہے، صرف بلال وہاں غلامی کی زندگی گزار چکا ہے، دردناک زندگی۔